الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا أعبد ما تعبدون، کہ اے کافرو میں عبادت نہیں کرتا ہوں، نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اچھا، یہ تکرار کی بات ہم نے کی تھی، یہاں تو یہ مضمون مکمل ہو گیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت ان کی نہیں کرتا، جن کی میں کرتا ہوں تم نہیں کرتے۔ بات مکمل ہو گئی، ختم ہو جانی چاہیے، لیکن نہیں، آگے پھر اسی مضمون کو دوبارہ کہا گیا۔ دیکھیے، اس کو تکرار کہتے ہیں نا۔ تکرار کو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ہر قسم کے نقص سے، عیب سے بالکل مبرہ، منزہ ہے، کوئی کمی نہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات بے عیب، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات بے عیب ہے، اللہ کا کلام بھی بے عیب ہے، اس میں کوئی نقص نہیں۔ دنیا والوں نے اس کلام میں نقص نکالنے کی بڑی کوششیں کی۔ علماء مستشرقین کہتے ہیں، علماء کی ایک جماعت، علماء سنتے ہیں نا، علماء آپ نے سنا ہوگا کہ ایک تو عالم کیسا ہے، نیک عالم، ایک ہے عالم سو کا نام سنا ہوگا، برا عالم۔ اشر الشرار شرار العلماء، علماء سو کے بارے میں کہا گیا سب سے بدترین انسان کیا ہے؟ برا عالم ہے، کیونکہ اپنے علم کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ ایک قسم علماء کی علماء مستشرقین ہے، یہ وہ علماء ہیں جو اسلامیات کے ماہر ہوتے ہیں، اپنی یونیورسٹیز میں وہ قرآن کریم کی تفسیر پڑھاتے ہیں، بخاری شریف پڑھاتے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہوتے۔ سمجھو، یہ جو یونیورسٹیز ہے سب میں اسلامیات کا ایک شعبہ ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ اسلامیات پڑھانے والا مسلمان ہو، البتہ ان کے پاس عالمیت کی ڈگری ضرور ہوتی ہے۔ آپ کو بڑا عجیب لگے گا، یہ جو ہم حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں نا، اس اعتبار سے، مطالعہ کرنے کے اعتبار سے کہ کون سی حدیث کہاں ملے گی اور کون سی حدیث کو کہاں سے لینا ہے، اس کے لیے ایک انڈیکس اور فہرست بنائی گئی ہے، اور عربی میں کتاب المفہرس،
کہتے ہیں کہ جو بھی حدیث میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے آج اس کو اس کتاب کی ضرورت ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ اس کتاب کا مصنف کوئی مسلمان نہیں ہے، مستشرق عالم ہے۔ تو یہ جو علماء مستشرقین ہیں یہ تو ایمان سے محروم ہے، پھر کیوں محنت کر رہے ہیں تفسیر پر، اور تفسیر لکھ بھی رہے ہیں؟ وہ اس لیے تاکہ ان علوم میں، ان فنون میں مہارت حاصل کر کے اسلام پر اعتراضات کر سکے۔ چنانچہ علماء مستشرقین کی طرف سے تفسیر بھی لکھی گئی ہے، بعض جگہ بہت اچھی باتیں لکھتے ہیں وہ، اور پھر بیچ بیچ میں نقص کہتے یہ غلطی ہے، کہیں کہیں گے یہ عربک گرامر کی غلطی ہے، کہیں بتائیں گے یہ قرآن کا تضاد ہے، یہ اس طرح ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو از اول تا آخر، الحمد سے لے کر ناس تک، اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر ایمان ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی ایک لفظ کو غلط مان لیا، ایمان چلا گیا۔ اس طرح وہ ایمان کو کہتے مومنوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی طرف سے پھر جیسا کہ یہاں پر وہ یہ کہیں گے کہ یہ تکرار ہے، اور تکرار سمجھ میں نہیں آتی۔ تکرار کیا ہے؟ کلام کا عیب ہے۔ بنیادی طور پر کہتے کلام میں تکرار کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایک بار کہہ دیا بس کافی ہے، دوبارہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوبارہ کہنا ہے تو اس کی کوئی وجہ آپ کو پیش کرنی ہے۔ تو علماء مستشرقین نے اس طرح کی آیتوں کو جو ریپیٹ کیا گیا ہے بار بار، جس کا اعادہ، جیسے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، خاص طور پر ایسی آیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو پھر اپنے علماء کا کام ہے کہ ان کے اعتراضات کا جواب دیا جائے، ان کا تعاقب کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان علماء کرام کا جنہوں نے بالکل ان کا پیچھا کیا، کہاں پر انہوں نے کوئی کمی نکالنے کی کوشش کی، اس کا بالکل بھرپور جواب دیا گیا۔ جیسا کہ یہاں پر تکرار ہے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن الدیوبندی، جن کا ترجمہ قرآن سب سے زیادہ مشہور ہے، انہوں نے اپنے حاشیے میں اس کے 5 جوابات دیے ہیں کہ یہ تکرار کیوں ہے۔ کہتے ہیں حقیقت میں یہ تکرار نہیں ہے، یہ تأسیس ہے۔ ایک تو تکرار ہوتی ہے تاکید کے لیے کہ ایک ہی بات کو دوبارہ کہا جا رہا ہے، اور کبھی تکرار ہوتا ہے تأسیس کے لیے، ایک ہی بات ہے لیکن الگ الگ معنی میں، ایک جگہ وہ ایک معنی، دوسری جگہ دوسرا معنی، تیسری جگہ تیسرا معنی۔ تو اس کے 5 جوابات انہوں نے دیے۔ مثال جیسا کہ کل بھی اس کے بارے میں کچھ مختصر سا تذکرہ آیا۔ ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، لا اعبد ما تعبدون، دیکھیے کیسے فرق ہوتا ہے۔ میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ یہ ہو گیا، لیکن آگے ترجمہ بدل جائے گا۔ انہوں نے ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس طرح، وہاں پر کیا ہے؟ ما موصولہ جس کی،
اور یہ ما مصدریہ ہے، جس طرح تم عبادت کرتے ہو اس طرح میں عبادت نہیں کرتا، ہمارا معبود بھی الگ اور ہمارا طریقہ عبادت بھی الگ۔ تو کہاں ہے تاکید؟ پہلے کیا بتایا گیا؟ معبود کا ڈفرنس بتایا گیا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، شجر و حجر کی عبادت کرتے ہو، اور میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ اللہ کی کرتا ہوں۔ اور دوسرے میں کیا معنی میں نے بتایا کہ تمہارا عبادت کرنے کا طریقہ الگ ہے، جس طریقے پر تم عبادت کرتے ہو اس طریقے پر میں عبادت نہیں کرتا، ہمارا عبادت کا طریقہ الگ، تمہارا۔ اور کون انکار کر سکتا ہے کہ وہ اگر اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، شجر و حجر کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کا عبادت کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ ہم مسجد میں آ کر اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، کہتے ہیں جتنے عبادت کے طریقے اس دنیا میں، بھلے کسی کی بھی عبادت کرے، عبادت کے جتنے طریقے اس دنیا میں رائج ہے، جو آپ کو سنجیدگی اسلامی طریقے عبادت میں نظر آئے گی، وہ بات آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ سنجیدگی، شائستگی، تقوی، طہارت، پاکیزگی، اور وہ طریقہ عبادت جس میں ایک اٹریکشن ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ باقی سب لوگ عبادت کرتے ہیں تو وہاں آپ کو شور شرابہ ملے گا، بے ڈھنگا پن ملے گا، اور یہاں ایک عجیب شان نظر آتی ہے عبادت کہ ابھی ہر کوئی ادھر ادھر بیٹھا ہوا ہے، اچانک اقامت شروع ہوئی، سب لوگ صف میں کھڑے ہو گئے، سب کا رخ ایک طرف ہے، ایک دم سناٹا ہے، امام کی پابندی ہے کہ جو امام کر رہا ہے، ایک ڈسپلن، ایک شائستگی، ایک سنجیدگی۔ تو قرآن کریم میں کہا گیا تمہارا طریقہ عبادت بھی الگ ہے اور ہمارا طریقہ عبادت بھی الگ ہے، یعنی پورے طور پر ہم دینی اعتبار سے، دھارمک اینگل سے تم سے الگ ہیں۔ جب الگ ہے تو ملانے کی کوشش فضول ہے۔ انہوں نے جو آفر کیا تھا نا، آؤ مل لیتے ہیں، کیسے مل سکتے ہیں؟ بعد بعید ہے، فرق واضح ہے، مل نہیں سکتے۔ ہاں البتہ فرمایا لکم دینکم ولی دین۔ اچھا ایک بات، یہ جو عبادت کے حوالے سے قرآن نے زور دیا اور بتایا، اور صرف یہاں نہیں پورے قرآن میں، کہ معبود لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی عبادت ہوئی تو شرک، فوراً اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ اللہ کے علاوہ عبادت شرک ہے، اور شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کسی اور کی عبادت نہ کرنا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا اتنا بڑا پاپ اور گناہ کیوں ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان ویسے تو من جملہ مخلوقات کے ایک مخلوق ہے، اس کائنات میں، یونیورس میں ان گنت مخلوقات ہے، ان میں سے ایک انسان ہے، لیکن صرف انسان کا تعارف یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے، کریشن ہے۔ انسان کا تعارف یہ ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات سے بہتر ہے، افضل ہے، اور تمام مخلوقات سے بہتر صلاحیتوں کا مالک ہے۔
یہ ترقی کر سکتا ہے۔ تمام مخلوقات کی صلاحیتیں، حالانکہ الگ الگ صلاحیتیں ہیں، لیکن ان کی صلاحیتیں جامد ہے۔ جامد کا مطلب یہ ہے کہ بس اس میں ٹھہراؤ ہے۔ گدھا اپنی صلاحیت کے اعتبار سے جامد ہے، اس کا کام بوجھ اٹھانے کا ہے، گدھا گدھا ہی رہے گا، گھوڑا گھوڑا ہی رہے گا، شیر شیر ہی رہے گا۔ لیکن انسان رہتے ہوئے اپنی الگ، کسی بھی گھوڑے کو، کسی بھی گدھے کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو یہ گھوڑا آ گیا، گدھا آ گیا۔ لیکن انسان آتا ہے تو کہتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب آ گئے، مفتی صاحب آ گئے، حافظ صاحب آ گئے۔ ارے بھائی آپ یہ کیوں نہیں کہتے انسان آ گیا؟ کہتے نہیں، اب انسان تھا، اس نے ترقی کی ہے، انسان ہو کر عالم بنا، انسان ہو کر مفتی بنا، انسان ہو کر ڈاکٹر بنا، انسان ہو کر انجینئر بنا، اور اسی کی بنیاد پر اس کی پہچان بنی۔ تو انسان کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے یہ متعدی صلاحیت ہے، اس میں اضافہ ہوتے رہتا ہے، یہ آگے بڑھتے رہتا ہے۔ اب اسی انسان کے اندر جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے اس کے اندر ایک عزت نفس رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ عزت نفس۔ عزت نفس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں انسان ہوں بھائی، گدھا نہیں ہوں۔ کوئی آپ کو بیوقوف بنانا چاہے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ بھائی میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، آپ نے مجھے گدھا سمجھا؟ میں انسان ہوں، کوئی چیر پھاڑ کھانے والا شیر نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ میں انسان ہوں، میں انسان ہوں۔ یہ جو عزت نفس کا پہلو ہے، کہتے ہیں جس طرح انسان کا جسم قیمتی ہے، عزت نفس بھی اتنی ہی قیمتی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے نا، زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس کو ثابت نہیں کر پاتا ہے تو اس کو کوڑے لگتے ہیں۔ قرآن میں یہ جو اسلام میں حدود ہے نا، چند گناہ جس کی سزا فکس ہے، اس میں سے ایک تہمت بھی ہے۔ زنا ہے، تہمت زنا ہے، شراب ہے، چوری ہے، اس کی سزا فکس ہے، قاضی بھی چاہے تو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ عزت نفس پر حملہ کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا شریعت نے فکس کر دی کہ اس کو 80 کوڑے لگاؤ جس نے کسی مسلمان کی عزت پہ، کسی انسان کی عزت پہ حملہ کیا ہے۔ تو یہ عزت نفس انسان کا بیش قیمت سرمایہ ہے، اور اسی عزت نفس کی علامت جو ہے یہ اس کا سر ہے۔ کیا ہے؟ کسی کو عزت دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ عزت دینے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ارے بھائی میں آپ کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھوں گا۔ یہ تھوڑے نہ کہتے پیروں پہ رکھوں گا، سر آنکھوں پہ رکھوں گا، چونکہ سر عزت کیا، اس سے اوپر کی چیز کچھ ہے ہی نہیں۔ تو انسان کے لیے یہ سر اس کی عزت کی علامت ہے، اس لیے یہ سر سب سے اوپر ہے۔ کہتے ہیں میرے لیے میری عزت سب سے اوپر ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ یہی عزت، اسی عزت کو ذلت سے بدلنا ہے۔ میرا سر میری عزت کی علامت ہے، میں کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا، میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو میں اسی عزت کو ذلت سے بدلنے میں اپنی عزت سمجھتا ہوں۔
اور اپنا سر اللہ کے سامنے زمین پہ ٹیک دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ ذلت کی بات ہو سکتی ہے؟ سر رکھ دیا، اس سے زیادہ ذلت کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اشرف المخلوقات انسان اپنے سب سے عزت والی چیز کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ساری عزتیں تیرے لیے ہیں، میں تیرے عزت کے خاطر اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہوں تاکہ تو مجھ پر مہربان ہو جائے اور تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب یہ جو عزت کا نشان ہے یہ اللہ ہی کے سامنے جھک سکتا ہے، یہ اللہ ہی کے سامنے جھک سکتا ہے۔ چونکہ اللہ کے سامنے جھکائے گا تو اس کی عزت بڑھے گی۔ جھکا کر کہتے ہیں کہ یہ اپنی عزت بڑھاتا ہے، اور غیروں کے سامنے جھکائے گا تو صرف ذلت ہی ذلت ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ صحیح انسان ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے، اسے سر نہیں کہتے۔ وہ سر کیسا ہے؟ جو ہر در پہ جھک جائے۔ اور اللہ کا در ایسا ہے کہ اس در پہ اگر کسی کا سر نہ جھکے تو کہتے ہیں اس سر کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ تو کہا گیا یہ عبادت، یہ تذلل، یہ عاجزی اختیار کرنا یہ تو اللہ ہی کے لیے ہو سکتا ہے، ورنہ انسان سے بڑھیا، انسان سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے یہ جھکائے؟ اب یہ انسان اگر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے تو یہ ایکسیپٹیبل ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہے یا عبادت کی کوئی شکل اختیار کرتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ بالکل یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ کس کے خلاف ہے؟ انسانیت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہا گیا اے انسانو جھکو تو صرف اللہ کے سامنے جھکو، عبادت کرو تو صرف اللہ کی عبادت کرو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ہمیں معافی دے دے۔ یا اللہ بے شک آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ یا اللہ اپنے وسیع مغفرت سے اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، ہر لمحہ تیری رحمتوں کے محتاج ہیں۔ ہم پر رحم فرما، کرم کی نظر فرما، اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہر فرد امت کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، نفس کی شرارتوں سے حفاظت فرما، شیطانی وسوسوں سے حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔